27واں پارہ سورہ رحمان آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشقت السماء، پس جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، پس وہ ہو جائے گا سرخ، كالدہان، تل چھٹ کی طرح، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کل کی آیات مبارکہ میں بھی قیامت کا منظر تھا، اور آج کی آیت مبارکہ میں بھی قیامت ہی کے منظر کو بیان کیا کہ قیامت کے دن جب آسمان پھٹ جائے گا، جس طرح چاندی پگھلائی جاتی ہے، یہی حالت آسمان کی ہو جائے گی، رنگ پر رنگ بدلے گا، کیونکہ قیامت کی ہولناکی ہی اتنی سخت ہوگی کہ اس دن جہنم کی شدت حرارت سے آسمان پگھل کر سرخی مائل زیتون کے تیل کی تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے تیل کے نیچے جو کچرا بچ جاتا ہے اسے تل چھٹ کہتے ہیں، آسمان کی بھی یہی حالت ہو جائے گی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن یعنی آخرت میں میدان محشر میں کسی بھی انسان اور جن سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور جو مجرم قیامت کے دن حاضر ہوں گے اسے اپنے علم میں لانے کے لیے اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سورۃ القصص میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے، اللہ کو ان کے جرائم کا بخوبی علم ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں ہی سے پہچانے جائیں گے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ مال، اولاد، قوم، یہ نفری، اس میں انسان غرور نہ کرے، انسان حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پس جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، ہو جائے گا سرخ تل چھٹ کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا يُسْأَلُ نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنبه اس کے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان، کسی انسان سے اور نہ ہی جنات سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
یعرف المجرمون، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ، بسیماہم، ان کے چہروں کی علامتوں سے۔ مجرم لوگ اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، فرمایا ہم قیامت والے دن ان مجرموں کو اندھا، بہرا اور گونگا کر کے منہ کے بل چلائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اس دن مجرم لوگ خود ہی پہچانے جائیں گے۔ کس طرح؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن ان لوگوں کے چہروں پہ گرد ہوگی، ترہقھا قطرہ، سیاہی ان لوگوں کے چہروں پہ چڑھی ہوئی ہوگی۔ اس لیے مجرم لوگ اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ جس طرح مجرم لوگ اپنی نشانیوں سے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے، اسی طرح اہل ایمان بھی اپنی نشانیوں، چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، حشر کے اس ہجوم میں آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے، میں آسانی سے انہیں پہچان سکوں گا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے آذان دینے والے لوگوں کی گردنیں بلند ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے اور بھی نشانیاں اس انداز کی بیان کی گئی ہیں۔ بعض گناہگار لوگوں کی بھی نشانیاں بیان کی گئیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر تکبر کرنے والے ہوں گے، متکبر اور مغرور لوگ، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن چیونٹیوں کے برابر ہوں گے۔ ان مجرموں کو اللہ نے فرمایا کہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے گھسیٹ کر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، فَيُؤْخَذُ، بس پکڑے جائیں گے وہ، بالنواسی، پیشانی کے بالوں سے، والاقدام، اور ٹانگوں سے پکڑ کر۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ کریم نے ان لوگوں کی حالت کو مختصراً بیان کیا، خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اللہ کی طرف سے مجرموں کے بارے میں، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو پھر توق پہناؤ اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایک زنجیر میں، ذرعہا 70 ذراعا، اس کی پیمائش 70 گز ہوگی، فاسلکوہ، پس داخل کر دو اس کو۔ مجرم لوگوں کو جہنم میں داخلے کے بارے میں فرمایا جہنمی کو جو ڈالا جائے گا جس کی زنجیر کی پیمائش قرآن نے فرمائی 70 ذراعا، 70 گز۔ اور یہ مجرم لوگ ایسا نہیں ان کے جسم موٹے موٹے ہوں گے اور بد شکلے ہوں گے، حدیث میں فرمایا جہنمی کا ایک ہونٹ اتنا بڑا ہوگا ناف کو لگے گا، دوسرا پیشانی۔ ان لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان لوگوں کو
جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاؤ، اور جس وقت ان جہنمیوں کو پیاس لگے گی، آگے فرمایا کہ پانی مانگیں گے اور ان لوگوں کے قریب لایا جائے گا پانی تو ان کے چہرے جھلس جائیں گے، منہ کے اندر ان کے جب پانی ڈالا جائے گا تو ان کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ فقطع امعاءہم، سورہ محمد آیت نمبر 15 میں فرمایا ان لوگوں کی آنتیں باہر نکل جائیں گی، پھر فرشتے اٹھا کر ان کے منہ میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا سخت کھولتا ہوا پانی ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہولناکی سن کر لوگ اگر برائی سے باز آ جائیں، نیک بن جائیں، اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے تو سزا کا قرآن میں بیان کرنا واقعی یہ اس انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ان آیات کے بعد بار بار جہنم کا ذکر اللہ نے کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا، جیسے کہ کل اعتراض ہندو کا نقل کیا تھا کہ یہ کیسے کہ اللہ نے ادھر فرمایا تمہارے اوپر آگ کے شعلے ہوں گے اور جہنم کا عذاب، یہ بھلے کون سی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ دنیا کے اندر پیشگی بیان کر کے سمجھا دیا، تو جو بندہ سزا سے بچ گیا تو واقعی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے مجرم لوگ ان کے چہروں کی علامتوں سے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پس پکڑے جائیں گے وہ پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، ہَذِهِ یہ جہنم وہ جہنم ہے، الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کو جھٹلاتے تھے مجرم لوگ۔ يَطُوفُونَ، چکر لگائیں گے، بینہا، جہنم کے درمیان، وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی